نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان باہو کی فارسی کتاب عین الفقر کے باب ششم کو آج ہم تیسری نشست میں جاری کریں گے۔ مرشد کو چاہیے کہ طالب اللہ کو مراقبہ میں ریاضت کرائے، لیکن زہد و تقوی والی ریاضت نہیں بلکہ تصور و تفکر والی ریاضت کرائے۔ اس ریاضت میں وہ مراقبہ تصور اسم اللہ ذات کے 40 چلے یا 20 چلے یا 10 چلے یا 5 چلے یا 1 چلہ کرائے، یا 20 روزہ چلہ یا 10 روزہ چلہ یا 5 روزہ چلہ یا 2 روزہ چلہ یا 1 روزہ چلہ کرائے، اور اگر لطف و عطا کرنا چاہے تو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اسے اس کا تمام مطلوب و مقصود عطا کر دے۔ طالب اللہ کو اپنے سامنے بٹھا کر بے نظیر کمال مہربانی سے جملہ مقامات طے کرا دے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس پر نور میں داخل کر کے ہمیشہ کے لیے صاحب صدق بنا دے، ورنہ اگر اس موقع پر صدق فاسق ہو جائے تو راہ سلوک اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کی حضوری سلب ہو جاتی ہے۔ نعوذ باللہ منہا۔ مرشد اگر کامل نہ ہو تو طالب کا یقین کس کام کا، کہ یقین تو نام ہے چشم بصیرت کی دید کا، نہ کہ کولہو کے چشم بند بیل جیسے اندھے مرشد کا۔ مرشد کے 4 حروف ہیں: میم، ر، شین، دال۔ حرف میم سے مراد مرد خدا از خود جدا، خادم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صاحب صفا۔ حرف ر سے روا نہ رکھے غیر ما سوا اللہ کو بجز توحید الہ۔ حرف شین سے شوق ریز عاشق، قلب خیز زندہ دل، عشق و محبت کا متوالا، اگر کہ وحدت عارف باللہ۔ حرف دال سے دائم غرق فنا فی اللہ صاحب حضور۔ اسی طرح طالب کے بھی 4 حروف ہیں: توئے، الف، لام، بے۔ حرف توئے سے طلاق دینے والا، جملہ علائق غیر ما سوا اللہ کو۔ حرف الف سے الوہیت ربوبیت میں غرق، اللہ بس ما سوا اللہ حوث کے اصول پر قائم۔ حرف لام سے لائق درگاہ، علائق خلق سے بیزار۔ حرف بے سے بدکاری سے پاک، با ادب، با مراد، بے ریا، صبح سے شام اور شام سے صبح تک طلب خدا میں غرق، غیر ما سوا اللہ سے دل کو پاک رکھنے والا، مرشد سے با اخلاص رہنے والا، جس طرح کہ ندی کا پانی ندی سے با اخلاص رہتا ہے۔ جو آدمی یہ اوصاف نہیں رکھتا وہ مرشد ہے نہ طالب، اس پر ہوائے نفس ہے غالب۔ مرشد کامل اسے کہتے ہیں جو طالب اللہ کو ایک ہی نگاہ میں یوں پرکھ لے کہ جیسے کسوٹی سونے کو یا صراف زر کو یا شہسوار گھوڑے کو یا آفتاب سنگ لال کو یا عالم علم صرف کو۔ مرشد کامل مکمل کعبہ کی مثل ہوتا ہے، جس کے حرم میں داخل ہونے والا اگر نیک ہے تو نیک ہی رہتا ہے، اور اگر بد ہے تو بد ہی رہتا ہے، کہ مرشد کامل کی ایک ہی نظر سے طالع مقبول ہو جاتا ہے اور طالع مردود ہو جاتا ہے۔ صراف
کبھی غلطی نہیں کرتا۔ اس کے سامنے اگر 1000 مہر یا 1000 روپیہ رکھ دیا جائے اور ان میں سے صرف ایک کھرا ہو اور باقی کھوٹے ہوں تو وہ ایک ہی کو اٹھائے گا اور باقی کو رد کر دے گا۔ سونے کی پرکھ اس وقت تک ہرگز نہیں ہوتی جب تک کہ اسے صراف کی دکان پر لا کر آگ میں نہ ڈالا جائے۔ مرشد صاحب تحقیق ہوتا ہے، اس لیے اہل صفات اور اہل ذات کو فوراً پہچان لیتا ہے۔ جس طرح کہ عالم کتاب میں سے غلط حروف کو نکال دیتا ہے تو نسخہ صحیح ہو جاتا ہے، اسی طرح فقیر طالب اللہ کو غیر ما سوا اللہ سے بیزار کر کے اس کے دل میں ذکر اللہ جاری کر دیتا ہے، جس سے وہ صاحب تسبیح ہو جاتا ہے۔ ابیات باہو۔ اے باہو، مردان خدا ہر وقت جمال الہی کی دید میں غرق رہتے ہیں، لہٰذا خلوت اور گوشہ نشینی کے 40 چلوں سے صاحب دید مرد مرشد کی ایک ہی نگاہ کافی ہے۔ اے باہو، جو شخص طلب مولا کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی عمل نہیں کہ وہ کسی مرشد کامل کو اپنا پیشوا بنا لے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، مخلوق کے لیے ایسی طاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہو، لہٰذا صاف کو قبول کر لو اور ناصاف کو چھوڑ دو۔ خبردار، شریعت کو اپنا یار بنا کر بدعت سے بیزار ہو جا۔ طالب اللہ کے لیے صدق ضروری ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے۔ وہ شخص صدق دل سے خالی ہے جس کے دل میں حب دنیا ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، یہود و نصارہ نے کہا اللہ 3 خداؤں میں سے تیسرا خدا ہے۔ ان 3 خداؤں میں سے ایک تو دنیا ہے جسے اہل دنیا خدا سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، دوسرے فرزند ہے کہ جسے ابراہیم علیہ السلام نے راہ حق میں قربان کر دیا، اور تیسرے اللہ ہے کہ جسے احمق اور نادان لوگ پہچانتے نہیں، حالانکہ لوٹ کر سب کو جانا اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت بندے کے ساتھ رہتا ہے مگر بندہ اسے فراموش کیے رکھتا ہے۔ ابیات باہو۔ اے میرے دوست، رب ارنی ولن ترانی کے سوال و جواب کو چھوڑ اور آگے بڑھ کر پردہ اٹھا دے۔ بھلا کل کے وعدے سے تیرا کیا واسطہ؟ سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام دیدار الہی سے مشرف ہوئے اور بعد ازاں تمام انبیاء دیدار الہی سے مشرف ہوئے۔ میں جو کچھ دیکھتا ہوں کسی کو نہیں بتاتا کہ وہ ایک راز ہے جو سرفروش جاں بازوں کے سوا کسی کو نہیں بتایا جاتا۔ مراقبہ پیغام حضور ہے اور اہل مراقبہ صاحب مغفور ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اے علی، آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر سن۔ جسے کمالیت مراقبہ حاصل ہو جاتی ہے اسے چشم پوشی کی حاجت نہیں رہتی، اسے حق ہی حق نظر آتا ہے، جیسا کہ ایک ماہر غواص پانی میں غوطہ زن ہوتا ہے تو اسے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ ابیات باہو۔ جو آدمی توحید میں غرق ہو جاتا ہے اس کی اپنی ہستی مٹ جاتی ہے اور وہ خود توحید بن جاتا ہے۔ فقر 7 پشتی میراث نہیں کہ کسی کو وراثت میں مل جائے، اور نہ ہی زبان گفتگو سے حقیقت فقر تک پہنچا جا سکتا ہے۔ فقر بھی موج دریا کی طرح ایک موج عطا ہے جس کے انتظار میں فقیر مدتوں بیٹھے رہتے ہیں
اور یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ابیات: مجھے اپنے پیر طریقت کی نصیحت اچھی طرح یاد ہے کہ ذکر اللہ کے سوا ہر چیز برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ دولت کتوں میں بانٹ رہا ہے اور نعمت گدھوں میں۔ ہم آرام سے بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ دنیا دو قسم کی ہے، ایک حلال کی، دوسری حرام کی، اور یہ دونوں بری ہیں کہ حلال پر حساب ہے اور حرام پر عذاب ہے۔ اہل دنیا کو پل صراط پر روک کر پوچھا جائے گا کہ اسے کہاں کہاں خرچ کیا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی درم دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے محبت اور دوستی کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اب یہ میرا غلام بن گیا ہے اور دنیا میری متاع ہے۔ اہل دنیا کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1، وہ حریص ہوتا ہے اور حرص آتش دوزخ کی مثل ہے۔ نمبر 2، مال و دولت جو آتش دوزخ کی مثل ہے اسے جمع کرتا رہتا ہے مگر خرچ نہیں کرتا، اور خود بے نصیب رہتا ہے، لیکن بعد میں یہ مال دوسروں کے کام آتا ہے یا خاک میں مل جاتا ہے۔ اہل دنیا کی تیسری علامت، مرنے کے بعد حسرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس وقت اس کا جمع شدہ مال اس کا دشمن بن جاتا ہے اور سانپ اور بچھو بن کر اسے ڈستا رہتا ہے۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پس یہ حقیقت ہے کہ اہل دنیا شیطان ہیں، بھلا ذاکر رحمان کو شیطان سے کیا نسبت؟ دنیا باطل ہے اور ذکر اللہ حق ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، دنیا مکر و فریب ہے اور مکر و فریب ہی سے ہاتھ آتی ہے۔ اہل حضور دنیا سے دور ہی بھلے۔ جب تو اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو پھر غیر کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتا ہے؟ غیر سے سوال اور التجا کر کے مشرک کیوں ہوتا ہے؟ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اہل دنیا پر عقبہ حرام ہے، اہل عقبہ پر دنیا حرام ہے، اور اہل دیدار پر دنیا اور عقبہ دونوں حرام ہیں۔ جس قدر کوئی دنیا سے دوستی رکھتا ہے اسی قدر قرب خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے کہ بندے اور مولا کے درمیان حجاب یہی دنیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، دنیا ایک فتنہ ہے، اور یہ فتنہ بندے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے۔ جو کوئی دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا اس کو اپنا دیوانہ بنا کر اس قدر الجھا دیتی ہے کہ پھر وہ اس سے نجات پا ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوست اور حبیب اس کو ہرگز قبول نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ۔